جل وعلا شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ لوگوں نماز بھی ادا کرنی ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کرنا ہے، یعنی نماز با جماعت کا اہتمام کرنا ہے۔ اور جو شخص جان بوجھ کر با جماعت نماز کو بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیتا ہے، فرمایا اس نے واجب کو ترک کیا، اور واجب کو ترک کرنے والا گنہگار ہے۔ احباب وقار، اسی طرح جب ہماری اکثریت نماز پڑھتی ہے تو ان کے اندر ہماری کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، تو پھر اس کی طرف رب کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اب اس بندے نے جب نماز کی حالت میں اپنے ذہن کے اندر دنیاوی خیال کو جو ہے وہ آنے کا موقع دیا، اور اپنی توجہ اور اپنی جو ہے وہ نماز کے اندر اپنی کیفیت کو جب دنیاوی معاملات کی طرف لے کر گیا، تو فرمایا، حضور فرماتے ہیں رب کی رحمت اسے ندا کر کے کہتی ہے کہ اے ابن آدم، کیا ان چیزوں کو تو نے مجھ سے افضل جانا جو میری طرف سے توجہ ہٹا لی؟ اللہ اکبر! کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ ہماری نمازوں کی کیفیت کیسی ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ نماز کی حالت میں کسی اور کی طرف اپنا خیال کرتا ہے تو فرمایا رب کی رحمت اس سے جو ہے وہ اپنی توجہ ہٹا لیتی ہے۔ آج ہماری نمازوں کی کیفیت کیسی ہے؟ آج ہم جب نماز پڑھتے ہیں، حالت نماز کے اندر ہمارے ذہن کے اندر دنیا کے تمام خیالات جو ہے وہ گردش کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فرض تو ادا ہو جائے گا، مگر جو اصل مقصود تھا رب کا قرب پانا، بندہ اس سے محروم ہو جائے گا۔ اسی طرح حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھانے سے منع کیا ہے۔ امام الانبیاء جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا لوگ اس بات سے ڈرتے نہیں جب وہ حالت نماز کے اندر اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں تو کہیں ان کی آنکھیں اچک نہ لی جائیں؟ نماز کے اندر ہماری توجہ، ہماری جو ہے وہ نگاہ کی سمت حالت سجدہ پر ہونی چاہیے۔ جہاں پر ہم نے سجدہ کرنا ہے ہماری نظریں وہاں پر ہونی چاہیے۔ اسی طرح جب بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو، ہم نے سنا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ لوگوں نماز باجماعت ادا کرنا۔ اب جب بندہ باجماعت نماز ادا کر رہا ہو، امام کی اقتداء میں آ جائے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ہماری شریعت نے ہر موقع پر ہماری تربیت کی ہے۔ جب ہم دنیاوی معاملات کی بات کرتے ہیں، ہر عمل کو ہم سیکھ کر کرتے ہیں، مگر قربان جائیں ہماری سوچ پر، جب دین کا معاملہ آئے تو اس کو ہم جو ہے وہ اس کو سیکھتے نہیں ہیں، بغیر سیکھے ہی عمل کرتے جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے جو ہے وہ نماز باجماعت کا حکم دیا ہے، اور حضور نے اس کی جو ہے اس کے بارے میں ہماری کس طرف توجہ دلائی ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام الانبیاء جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں امام سے سبقت نہ لے کر جانا، جب حالت نماز کے اندر ہو تو امام سے کوئی پہلے اپنا عمل نہ کر لینا، تمہارا کوئی فعل امام سے پہلے نہ ہو جائے۔ امام الانبیاء جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ نماز میں امام سے سبقت لے جاتا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ اس کا سر چاہے گدھے جیسا کر دے۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا جس نے امام سے سبقت لے گیا، جو شخص نماز میں جماعت میں امام سے آگے گزر گیا، فرمایا اللہ اس کا چہرہ کتے سے تبدیل فرما دے۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ حضرت امام نووی علیہ رحمہ جس شخص سے حدیث کا علم سیکھا کرتے تھے، وہ اپنے چہرے کو چھپا کر لوگوں کو حدیث کا علم دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ کے استاد محترم نے کہا، بیٹا کیا تجھے اس چیز کا اشتیاق نہیں ہوتا کہ تو میری زیارت کرے؟ تو امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا، مجھے اس چیز کا اشتیاق ہے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ کے استاد نے اپنے چہرے سے جیسے ہی پردہ اٹھایا تو امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بات دیکھ کر حیران رہ گئے، جس سے کئی عرصے سے حدیث کا علم سیکھ رہے ہیں اس کا چہرہ گدھے جیسا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد نے فرمایا، اے بیٹا جانتے ہو میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا؟ آپ نے کہا نہیں۔ آپ کے استاد نے کہا، بیٹا جب یہ حدیث میرے تک پہنچی، حضور کا یہ فرمان میرے تک پہنچا کہ جو شخص نماز میں جماعت کے اندر امام سے سبقت لے جائے اللہ اس کا چہرہ گدھے جیسا کرتے، تو آپ کے استاد کہتے ہیں، بیٹا میں نے اس حدیث کو ضعیف جانا اور جان بوجھ کر قصداً میں نے یہ عمل کیا، میں امام سے آگے گزر گیا اور اس کے بعد میرے چہرے کی کیفیت وہ ہو گئی جو تم دیکھ رہے ہیں۔
احباب اسی پرکار ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے نماز قائم کرنے کا، اور نماز بھی نماز باجماعت قائم کرنے کا۔ اب باجماعت جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں اس وقت ہم نے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ جو ہمارا امام ہے ہم نے اس سے آگے نہیں گزرنا، اس سے تجاوز نہیں کرنا، اس کے رکوع، اس کے سجدے، اس کے قیام، اس کے قعدے کے اندر ہم نے امام کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو دین اسلام کی تعلیمات سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق تمام عطا فرمائے۔ مکمل تحقیقاتی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔